بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی اور اس کی حقیقت۔ قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ وحی کی ضرورت، یعنی ضرورت کیا تھی وحی کی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس ذمہ کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کے خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات سے اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کیا خواص ہے، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ یعنی جب تک یہ نہیں سمجھے کہ یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس کی کیا حقیقت، اس میں آسمان، زمین، دریائے، پہاڑ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں جو جب تک انسان ہی نہیں سمجھے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی جب تک کسی چیز کو نہیں سمجھے تب تک تو وہ اپنے استعمال بھی نہیں لا سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسے پیدا کی ہے کہ جن کے ذریعے مذکورہ بالا باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک انسان کی حواس، یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤ، دوسرے عقل اور تیسرے وحی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا کیے تو اس کے ساتھ ساتھ تین چیزیں بھی پیدا کی ہے۔ ایک چیز انسان کے حواس، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤ، اور دوسرے اس کو عقل، تیسرے وحی نازل فرمایا۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کی ان تین ذرائع میں ترتیب کچھ ایسے ہے کہ ہر ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے۔ جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیز انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہے ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ اس طرح جن چیزوں کا علم عقل کے لیے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ دیوار کو کس نے، انسان نے بنایا، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ علم ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے، جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیز انسان کے اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہے ان کا علم نر عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن جب آنکھ بند کر کے
تو آپ نے آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیے تو یہ ناممکن ہے۔ اس طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کس انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔